أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أوعجبتم کیا تم نے تعجب کیا ان جاءکم یہ کہ آئی تمہارے پاس ذکر و نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم ایک مرد پر جو تم ہی میں سے ہے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچ جاؤ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پہ رحمت کی جائے فَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے جھٹلا دیا اسے فَأَنْجَيْنَاهُ پھر ہم نے انہیں نجات دی انہیں بچا لیا وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کشتی میں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ ایسے لوگ تھے جو اندھے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ہودا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے آ کے فرمایا میری قوم اللہ کی بندگی کرو ما لکم من الہ غیر نہیں تمہارا کوئی بھی الہ مشکل کشا اس کے سوا افلا تتقون کیا پس تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو قال الملأ کہا سرداروں نے الذین کفروا من قومی وہ جو کافر تھے ان کی قوم سے انا لنراک فی صفاحۃ بے شک ہم البتہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو خیال کرتے ہیں فی صفاحۃ بے وقوفی میں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم البتہ آپ کو خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے قال آپ نے فرمایا یا قوم اے میری قوم لیس بی صفاحۃ نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی حماقت ولکنی اور لیکن میں ہوں رسول من رب العالمین بھیجا ہوا رب العالمین کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے آپ نے اپنی قوم کو آ کے توحید کی دعوت دی اور شرک کا رد کیا آپ ہی کی قوم تھی جس میں سب سے پہلے شرک کا عقیدہ پیدا ہوا اس لیے آپ نے اس کے رد میں خوب محنت کی 950 سال آپ نے محنت کی لیکن قوم نے نہیں مانا چند لوگ تھے جو اتنی طویل عرصہ کی محنت کے بعد ایمان لائے اور محنت بھی کیسی تھی کہ سورہ نوح میں آپ کا ذکر آتا ہے فرماتے ہیں کہ یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن رات ایک کر کے دعوت دی کوئی وقت نہیں چھوڑا جس میں آپ نے ان کو جا کے دعوت نہیں دی اور آگے فرمایا
ثم ان دعوتم جہارا واعلنت لهم اسرارا، کہ میں نے ان کو کھل کے ظاہراً بھی دعوت دی، پوشیدہ طریقوں سے دعوت دی، ہر طریقہ دعوت کا ان پہ آزمایا، لیکن صرف 80 کے لگ بھگ لوگ یا زیادہ سے زیادہ 100 آدمی تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ تو آپ نے ان سے کہا اواعجبتم، کیا تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، یہ کہ آئی تمہارے پاس نصیحت، ذکر سے مراد نصیحت ہے یہاں پہ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم ایک مرد پر جو تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہیں میرے نبی پیغمبر ہونے پہ اس پہ تعجب ہے کہ تم کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح رہتے سہتے ہو، ہماری برادری خاندان کے لوگ ہو، تو جو کھاتا پیتا ہو انسان ہو وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ ہم انسان بشر کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ سب سے پہلی قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جس نے پیغمبر کے انسان ہونے اور اس کے بشر ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا انسان ہو کر کے پیغمبر بن جائے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، انسان پیغمبر نہیں ہوتا، بشر پیغمبر نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوموں کو سب سے بڑا مغالطہ یہی لگتا رہا کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے سب کو سمجھایا کہ تم جب انسان ہو تو تمہاری تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے انسان ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا یہ ضروری تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہی اعتراض کیا، آپ تو ہماری طرح رہتے سہتے کھاتے پیتے ہو، تو آپ کیسے انسان بن گئے، پیغمبر بن گئے ہو؟ آپ تو بشر ہو، انسان ہو، نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ انسانی آبادی میں انسان ہی کو پیغمبر بنا کے اللہ بھیجے۔ اور انہیں مغالطہ اس پہ لگتا تھا کہ ایک بشر انسان تو گناہگار ہوتا ہے اور یہ تو بہت عیب دار ہوتا ہے، تو ایسا آدمی پیغمبر بن جائے، پیغمبر تو بہت بڑا منصب ہے۔ تو ایسے سارے مغالطوں پہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ ذات اور اپنی جنس میں تو یہ انسان اور بشر ہیں، لیکن مرتبے مقام کے لحاظ سے یہ تم جیسے نہیں ہیں۔ جیسے تمہیں مغالطہ لگتا ہے کہ ہم تو بڑے گندے ہیں، گناہگار ہیں، اور ایسا پیغمبر تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ ذات اور جنس میں تو ہیں انسان بشر، لیکن مرتبے اور مقام میں تو بہت بلند ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کتنی جگہوں پہ یہ بات فرمائی کہ آپ انہیں کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ ہاں میں انسان ہوں، بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن مرتبے میں نہیں، جنس اور ذات میں تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، اس لیے کہ یوحی الی، میرا مرتبہ اور درجہ بہت بالا ہے، اس لیے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی بھیجی جاتی ہے۔ اور دوسری صورت میں کہف کے اختتام پہ فرمایا کہ حل کنت الا بشر الرسول، یہ 15ویں پارے میں، حل کنت الا بشر الرسول، نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں، لیکن تم جیسا نہیں جو تم مغالطہ کھاتے ہو کہ عام بشر تو گناہگار ہوتا ہے، غلط کار ہوتا ہے، یہ نبی کیسے ہو؟ فرمایا رسولہ، میں بشر ہو کر کے عظیم المرتبت ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول اور پیغمبر بنایا۔ اس لیے یہ مغالطہ نہیں کھانا چاہیے کہ پیغمبر کو اگر انسان یا بشر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ اپنے جیسا کہا جائے، نہیں، وہ بہت اعلیٰ اور برتر شخصیت ہوتی ہے، اللہ نے انہیں مقام رسالت سے نوازا ہوتا ہے۔ تو یہ قوم نوح کو مغالطہ لگا تو بات سمجھائی کہ
اس سے تعجب نہ کرو، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے انہی میں سے اللہ ایک کو پیغمبر بنا دیں، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم کفر و شرک سے اس کے ڈرانے سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ، اور جب کفر و شرک سے نافرمانی سے بچ گئے تو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پہ پھر خدا کی رحمت کی جائے۔ فَكَذَّبُوهُ لیکن انہوں نے نہیں بات سنی، بس جھٹلا دیا پیغمبر کی بات کو، فَأَنجَيْنَاهُ پھر ہم نے آخر قوم کو غرق کیا، ان کو پانی میں ڈبو دیا اور نجات دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، والذین معہ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں جو ایمان لائے تھے 80 یا 100 کے لگ بھگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ لوگ آنکھوں سے تو دیکھتے تھے لیکن دلوں کے اندھے تھے، اس لیے ان کا دیکھنا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا، تو وہ تھے قوماً ایسی قوم امین جو دل کے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف پیغمبر بھیجے حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے یہ لوگ تھے، تیسرے چوتھے نسل میں یہ لوگ آئے، اور جس شخص کی نسبت اس قوم کا نام عاد پڑا تھا اس کا نام عاد تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا، عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ تو اس کی وجہ سے اس کے بعد جو اس کی نسل آتی رہی ان کو قوم عاد کہا گیا، اور ان کی آبادیاں تھی عرب کے علاقے میں، یہ نجران کا جو آج کل کا علاقہ یہ سعودی عرب کے زیر تحت ہے، اور یمن کے قریب یہ علاقہ لگتا ہے نجران، اس نجران کے علاقوں میں یہ قوم آباد تھی، اور آج بھی ان کے کھنڈرات وہ ساری جگہ ان کی آج بھی موجود ہیں۔ تو اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ عاد ہی کی نسل سے تھے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ابن رجاح ابن خلود ان کے والد کا نام تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آپ کے شجرہ میں ان کا نام آتا ہے، اس لیے آپ کے چہرے پہ حسن بہت زیادہ تھا اور چہرہ چمکتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات تھیں آپ کے شجرے کی وہ ان کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ تو فرمایا قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے اخاہم ہودا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اور ان کی عمر بھی کم و بیش 4 صدیاں یا 450 سال، 440 سال، 460 سال مختلف اہل علم نے لکھی ہیں، اور ان کی قوم نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا، تو ان کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان کی قبر بعض کہتے ہیں حضرموت کے علاقے میں ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس ان کی قبر موجود ہے، اور یہ قرینِ قیاس بھی ہے کہ بیت اللہ میں ان کی قبر ہو، اس لیے کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ جن پیغمبروں کی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، اکثر ایسا ہوتا رہا، قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو قوم سے نکال دیا اور پھر اس آبادی پہ اللہ کا عذاب اترا، تو پھر جو پیغمبر اپنی قوم سے نکلتے تھے تو وہ اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ مکہ میں آنے کا کہتے تھے، تو وہ لوگ اپنے علاقوں سے تو ظاہر ہے نکل آتے تھے، وہ علاقے عذاب الہی سے تباہ کر دیے جاتے تھے، تو یہ نبی بیت اللہ شریف میں آ جاتے تھے، اور یہاں پہ پھر ان کی وفات ہوتی، تو کم و بیش کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور جو زمزم کا کنواں ہے
ہے اس کے مقامات پہ یہاں کم و بیش 100 یا اس سے بھی زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام دفن ہیں اس جگہ پہ۔ تو بعض کہتے ہیں مکہ میں بیت اللہ شریف میں ان کی قبر ہے۔ قال یا قوم عبد اللہ، انہوں نے آ کے فرمایا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم اس ذات الہ سے ڈرتے نہیں ہو اور کفر و شرک سے باز نہیں آتے؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومی، وہ جو انہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم سے، کیونکہ بعض سردار وہ ایمان لے آئے تھے جو کافر اس قوم کے وڈیرے تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، اے ہود بے شک ہم البتہ تجھے دیکھتے ہیں فی صفاحۃ کہ تو بے وقوفی میں مبتلا ہے، اور یہ جو تو باتیں کہہ رہا ہے کہ اور کوئی خدا نہیں، صرف ایک خدا ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، صرف اللہ کو قدرت ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تیری حماقت کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم البتہ تجھے خیال کرتے ہیں جھوٹا آدمی۔ قال یا قوم لیس بی صفاحہ، آپ نے فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی بے وقوفی اور حماقت نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو ہوں پیغمبر بھیجا ہوا من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ بے وقوف تم ہو کہ جو بات عقل کی مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، میں تو اللہ کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔